بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل بیان ہو رہے تھے، تو قربانی کا وقت بیان ہو رہا تھا۔ یہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ اپنی دوسری قربانی کرے، وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ہے۔ ہاں، دیہاتوں میں جہاں عید نہیں ہوتی وہاں صبح صادق یعنی فجر کی اذانیں شروع ہو جائیں تو قربانی کر سکتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے تو پھر 10ویں 11ویں 12ویں کی غروب آفتاب سے پہلے قربانی کر لیں۔ اگر 12ویں کی غروب آفتاب ہو گیا تو قربانی کا وقت ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے قربانی نہ کی ہو، قربانی واجب تھی نہ کی، تو وہ جتنے قربانی کے پیسے ہیں اتنے صدقہ کرے، پھر اس کے ذمے سے قربانی ثابت ہوگی۔ وہ اجر و ثواب تو نہیں ملے گا جو قربانی کے دنوں میں ملنا تھا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم وجوب ثابت ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رات کو قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو رات کو قربانی یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع آفتاب تک قربانی کرنا مکروہ ہے، یعنی جو درمیانی 2 راتیں آئیں گی تو ان راتوں میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔ تو البتہ اگر کوئی انتہائی مجبوری ہے تو کسی نے کر دی تو قربانی ادا ہو جائے گی، یہ نہیں کہ بھی قربانی ہوگی نہیں، قربانی تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، دن میں قربانی کریں۔ قربانی کے 4 مستحبات ہیں۔ قربانی کے جانور میں یعنی قربانی کے اندر 4 چیزیں مستحب ہیں۔ سب سے افضل قربانی میں دمبا، یعنی ساری قربانیوں میں جو سب سے افضل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، یعنی ذبح کر رہے تھے، تو اللہ نے قرآن میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دمبا بھجوایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دمبا کیا تھا، یعنی جو جنت سے دمبا آیا تھا۔ سب سے افضل دمبا، موٹا تازہ ہو، سفید سینگوں والا ہو، خصی ہو، یہ سب سے افضل ہے۔ باقی یہ نہ ہو تو پھر کوئی بھی قربانی، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، جو بھی کرے۔ دوسرے نمبر پر مستحب یہ ہے کہ چھری تیز کر لی جائے، جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیں۔ اور تیسرے نمبر پر ٹھنڈا ہونے کے بعد کھال اتاریں، یعنی ابھی جانور ٹھنڈا نہ وہ کھال اتارنا شروع کر دی تو یہ مکروہ ہے، جب جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر کھال اتاریں۔ اور چوتھے نمبر پر خود ذبح کرے، جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، ورنہ کم از کم ذبح کرنے کے وقت خود موجود ہو۔ عام طور سے ہم کسائیوں کے حوالے کرتے ہیں، وہی ذبح کر دیتے ہیں۔ اب کسائی کا پتہ نہیں اس کا کیا عقیدہ کہ مرزائی ہے، قادیانی ہے، اہل تشیع ہے، تو اگر کسی کا عقیدہ صحیح العقیدہ نہ ہو وہ ذبح کرتے تو اس کا ذبیحہ قبول نہیں۔ اس لیے بندہ خود کرے یا کم از کم اپنے محلے میں سے کوئی ایسا آدمی جس کو تکبیر پڑھنا آتی ہو اس سے ذبح کروائے۔ اگر کسائی ہے تو اس سے پہلے عقیدہ پوچھ لے بھی تیرا عقیدہ تو صحیح ہے نا، اہل سنت والجماعت ہے، اور تکبیر پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں اسے، کہ بعض تکبیر ہی نہ آتی ہو اور وہ ذبح کر لیا، آپ کی قربانی برباد ہو جائے۔ تو اس لیے قربانی میں یعنی خاص طور پہ خود ذبح کرے یا کم از کم ذبح کے وقت موجود رہے، اور ایسے آدمی سے ذبح کرائے جو صحیح ذبح کرنا جانتا ہو، تکبیر بھی پڑھ سکتا ہو، کسی اناڑی آدمی سے ذبح نہ کرے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ذبح کرنے کے بعد منکا توڑ دیتے ہیں، وہ بھی ناجائز مکروہ ہے۔ اسی طرح اس کے حرام مغز میں چھری مار کے نا بھی جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ بھی مکروہ ہے، وہ آگے مکروہات میں آ رہا ہے۔ 5ویں نمبر پر قبلہ رخ لٹانے کے بعد ذبح کرنا، قبلہ رخ لٹائے
اور یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا بھی پڑھ لے اور پھر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے۔ اب قربانی کے وجوب کے لیے 6 شرائط ہیں۔ قربانی کے وجوب کے لیے 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، کافر پر قربانی واجب نہیں، مسلمان ہو تو وہ قربانی کرے۔ ایسے مقیم ہو، مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں، جیسے ہمارے تبلیغ میں ساتھی چل رہے ہیں، مسافر ہیں، اگرچہ یہ گھر میں صاحب نصاب بھی ہوں لیکن چونکہ اب سفر میں ہیں ان پر قربانی واجب نہیں۔ ایسے آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایسے بالغ ہونا، نابالغ پر چاہے کتنے پیسے ہوں، نابالغ کو وراثت میں ملیں، کروڑوں روپے مل گئے لیکن ابھی نابالغ ہے اس پر قربانی واجب نہیں۔ ایسے عاقل ہونا، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، جس کو دین کی سمجھ نہیں، اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اور 6 نمبر پر صاحب نصاب ہو۔ جو صاحب نصاب نہیں، نصاب کی تفصیل پہلے میں نے بیان کر دی، یعنی نصاب کہ 4,20,000 روپے جس کے پاس ہوں موجودہ زمانے میں، اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ گھر میں اگر ایک ہی فرد صاحب نصاب ہے تو 1 قربانی، 2 صاحب نصاب ہیں 2 قربانی، 3 صاحب نصاب ہیں 3 قربانیاں۔ تو اب 8 چیزیں مکروہ ہیں ذبح کرتے وقت، تو 8 اعمال ایسے ہیں جن کا کرنا مکروہ ہے۔ ان میں سے ایک لوہے کے بغیر کسی اور آلے سے ذبح کرنا، یعنی کسی اور چیز سے ذبح کر رہے ہیں لوہے کے علاوہ، کسی پتھر سے یا کسی اور چیز سے، تو یہ مکروہ ہے۔ لوہے کی چھری یعنی تیز چھری ہو لوہے کی۔ ایسے کند چھری سے ذبح کرنا، کنڈی چھری اب پھیری جا رہے ہیں تو جانور کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو بھی مشقت ہو رہی ہے، تو تیز چھری ہو، کند چھری سے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایسے لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ پہلے جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لیں، اس کے بعد جانور لٹائیں۔ ایسے جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ چھری تیز کر رہے ہیں کہیں سائڈ پہ جا کے، جانور کے سامنے تیز کرنا۔ ایسے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا شروع کر دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ قبلہ رخ کیے بغیر ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی جانور کو جب لٹانا ہے اس کا یعنی چہرہ قبلہ رخ کریں، یعنی ذبح کرتے وقت جو گردن ہے قبلے کی طرف ہو پھر ذبح کریں۔ تو ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا یہ کوئی اور تکلیف دینا یہ مکروہ ہے۔ ایسے گدی کی طرف سے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی گلے کی طرف سے ذبح کرے، پیچھے سے کسی نے ذبح کر دیا، اب ذبح تو ہو جائے گا جانور لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسی حرام مغز تک ذبح کرنا، یعنی یہ 5 رگیں ہوتی ہیں، یہ 5 رگیں کاٹ دی جائیں، لیکن آگے جو ہڈی ہے، ہڈی کے درمیان میں حرام مغز ہے، تو لوگ اس میں چھری کی نوک مار کے نا وہ حرام مغز کو بھی کاٹتے ہیں، تو وہ نہ کاٹے، اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے جانور کو۔ ٹھنڈا تو جلدی ہو جاتا ہے لیکن جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حرام مغز کو نہ کاٹا جائے۔ ایسے ساری گردن اڑا دینا یہ بھی مکروہ ہے، ساری گردن کاٹ دی، بلکہ 4 رگیں کاٹ کے اچھی طرح خون نکل جائے، ہاں تسلی کر لے بھی یعنی 5 رگیں اچھی طرح کٹ گئی ہیں تو ذبح ہو گیا، پوری گردن کو نہ اتارے، باقی تفصیل ہیں ابھی انشاءاللہ بیان ہوگا جماعت والوں کا۔ دعا کے بعد سب بھائی تشریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔